نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن مجید میں جا بجا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کئی مقامات پر ہم یہ پڑھتے ہیں اور کئی مقامات پہ مختلف انداز میں اس کا ثواب بتایا گیا ہے، جیسا کہ چند آیات میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کری، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کری، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، تو انہیں ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا ان کا رب، بِایمانہم، ان کے ایمان کے بدلے میں، تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے آگے عاجزی کی، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر المحسنین، تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ اور اسی طرح اور مقام پر بھی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں
جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اور یہ مخلوقات میں بہترین مخلوق ہیں، مخلوقات میں بہترین مخلوق ہیں۔ اور سورہ عصر میں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ان تمام آیات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے عمل الصالحات، نیک عمل۔ اب یہ نیک عمل کیا ہے؟ یہ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں نیک عمل کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، صالح اعمال کرنے چاہیے۔ یہ ہے کیا؟ تو یہ صالح اعمال جو ہیں، یعنی یہ وہ صالح اعمال ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیے جائیں۔ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا جائے، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے عمل بتا دیا ویسا کریں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ صالح اعمال کہلاتے ہیں۔ اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث کا تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ سب سے بڑی کتاب احادیث کی مسند احمد ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور بعض عرب علماء نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال، عرب کے، سعودی عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں جنہوں نے صرف صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے، اور تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1000 صفحات پر مشتمل کتاب، جس کے اندر صرف صحیح حدیثوں سے اعمال صالحہ بتائے گئے۔ پھر ایک اور کتاب ہے کہ وہ اعمال صالحہ جن کی وجہ سے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ ایسے بھی اعمال صالحہ ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن اب ہم وہ اعمال کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم وہ اعمال کرتے بھی ہیں، اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعمال صالحہ ہمارے قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اعمال صالحہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اعمال صالحہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مکمل طور پر ایمان لانا، یقینی طور پر ایمان لانا۔ ہر چیز پر، جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کہہ دیا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور جن جن چیزوں کی نفی کر دی ان کو نہ کرتے ہوئے ایمان لانا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دکھلاوا ہے تو دکھلاوے کو بھی، ریا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا ہے، شرک خفی، چھپا ہوا شرک، پوشیدہ شرک۔ اور تیسری شرط ہے خشیت الہی، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر عمل کرنا، ہر عمل میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں
تو وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا عمل بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ اس میں زیادتی کرنی ہے۔ یہ ہے خشیت الہی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ان اعمال کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس عمل کی وجہ سے فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اس کے شرائط کو سمجھنے کی اور ان کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے کچھ طلباء ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، جو مسلمان بیمار ہیں، سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی امامنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی امامنا۔ اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔